بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان غلام حیدر کھوکھر امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ حالات اور وقت بدلنے میں دیر نہیں لگتی ہے، سیکنڈوں میں دنیا دیکھتے ہیں کہ کس طرح وہ تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس طرح کل کے ہیرو آج کے زیرو ہو جاتے ہیں، وہ ماضی کا قصہ بن جاتے ہیں۔ اسی حوالے سے اہم چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ آج شیئر پیش کرنے سے پہلے تمام ناظرین سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا، سبسکرائب کے ساتھ کمنٹ ضرور بھیجا کریں، اور اس ویڈیو کو آپ فیس بک یوٹیوب پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ ایوان صدر میں سپریم کورٹ کے نئے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی حلف تقریب میں ایوان صدر آصف زرداری کی جانب سے جو منعقد کی گئی تھی، اور صدر آصف زرداری نے نئے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی سے حلف بھی لیا تھا۔ اس تقریب میں جہاں پر وزیر اعظم اور اہم شخصیات سپریم کورٹ کے ججز بھی تھے، لیکن ساتھ میں جو سابق چیف جسٹس ریٹائر افتخار محمد چودھری، وہ بھی جو ہے اس تقریب میں بیٹھے تھے، تو لوگ اس حوالے سے حیران تھے کہ یہ افتخار چودھری 2008 میں جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اور آصف زرداری اس وقت بھی ملک کے صدر تھے، تو آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ اس نے افتخار چودھری نے جن اشاروں پر، یعنی اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ، اس وقت نواز شریف کے جو اشاروں پر آپ کہہ سکتے ہیں یا کہنے پر حکومت کو چلنے نہیں دیا، بلکہ اپنی حکومت ایک قائم کر کے رکھی، اور ایوان صدر سے آصف زرداری کو نپلوانے کے لیے یا اس کے خلاف سازشیں کرنے کے لیے کیا نہیں کیا تھا۔ اور یہاں تک اس نے کہ اس وقت کے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کو افتخار چودھری نے اسی بات پہ نااہل قرار دیا کہ اس نے چیف جسٹس کے یا سپریم کورٹ کے کہنے پر سوئس حکومت کو خط نہیں لکھا تھا، یعنی اس وقت جو 60 ملین جو پاؤنڈ تھے، وہ اس کے حوالے سے اس کو خط لکھنا تھا، جو اس نے انکار کر دیا، جس پر یوسف رضا گیلانی کو اپنا عہدے سے نااہل ہونا پڑا تھا۔ لیکن اندازہ آپ کر لیں کہ آج ایک مرتبہ پھر اسی ایوان صدر میں آصف زرداری ملک کے صدر دوسری مرتبہ بن کے بیٹھے ہیں۔ یوسف رضا گیلانی جو نااہل ہوئے تھے افتخار چودھری کے ہاتھوں، تو وہ آج چیئرمین سینیٹ بھی ہے۔ اسی طرح افتخار چودھری جس طرح تقریب میں آئے، تو وہ خود اپنے آپ کو کس طرح جو ہے ایک اپنے آپ کو سمجھ رہا تھا کہ اس میں کوئی اس نے ایسی کوئی اس سے غلطی ہوئی ہے یا اس طرح کا کوئی اس نے اقدام اٹھایا جس سے اس کو خود احساس، ہم شرمندگی کا لفظ تو نہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کو احساس ضرور ہو رہا تھا کہ یہ جو ہے نا آج بیٹھے ہیں، اور وہ خود اپنے آپ کو علیحدہ سمجھ رہا تھا۔ اس طرح کے لوگ جو ہے نا، پھر وہ ابھی افتخار چودھری کو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس وقت جو اس کی حکمرانی چلتی تھی، بلکہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے زیادہ وہ اتنا پاورفل ہوتا تھا کہ آئے روز حکومت کو چلانے کے لیے جیسے ہدایتیں دیتا رہتا تھا، یا اس طرح سو موٹو نوٹس، ہر چیز پر اس نے سو موٹو نوٹس لیا۔ یہاں تک کہ اس نے جو ایک مشہور اداکارہ ہے عتیقہ اوڈھو سے جو کہا جاتا ہے کہ ایئرپورٹ پر اس کے شراب کی بوتلیں برآمد ہوئی تھی، تو اس کا بھی اس نے سو موٹو لیا تھا۔ یا اس طرح جب شرجیل میمن جو آج سندھ کے صوبائی وزیر ہیں، تو اس کی ہاسپٹل میں جب داخل تھا، تو اس کے خلاف حاکم نثار نے جا کے جب چھاپا جو وہاں پہ وزٹ کیا تھا، تو اس کو بھی وہ بوتلیں ملی، پھر بعد میں وہ ان بوتلوں سے شہد، یعنی جو شہد نکل آئی تھی۔ تو یہ جو اس وقت جو کرسی پہ بیٹھا رہتا ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ میں حکمران ہوں۔ آج قاضی فائز عیسیٰ آج سے وہ چلے گئے، لیکن قاضی فائز عیسیٰ کا جو 1 سال رہا ہے، تو اس کو اس کے فیصلے جو بھی ہے، لیکن آپ اس کے فیصلوں پہ تبصرہ کر سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں۔ تو اس نے جس طرح پی ٹی آئی والوں کے ساتھ جو اس کی پٹیشنوں میں، درخواست میں، کیسز کی سماعت کے دوران جو ان کے ساتھ کیا،
آج پی ٹی آئی والے جو ہے ایک طرف وہ اس کے جانے پہ جو ہے نا جشن منا رہے، خوشی کر رہے، لیکن ہم یہ بھی ایک ماضی کا قصہ ہو جائے گا کہ اب تو یہ حالت ہے کہ ایک دفعہ اس نے صرف بلوریا کے ایک بیکری سے جا کے اس نے ڈونرز لیا تھا، تو اس کے ساتھ قاضی فائز صاحب کے ساتھ جو واقعہ پیش ہے وہ بھی ایک افسوسناک ہے۔ لیکن اب کیا قاضی فائز صاحب بغیر پروٹوکولز کے اب وہ مارکیٹوں میں شہروں میں جائے گا نہیں جائے گا، یہ تو خیر اس کا ذاتی فیصلہ ہوگا، لیکن انسان کو سوچنا چاہیے کہ وہ کس طرح جو ہے نا جب وہ اپنے جب کرسی پہ بیٹھے رہتے ہیں تو ان کے فیصلوں کو کس طرح دیکھتے ہیں، کس طرح اپنی حکمرانی چلاتے ہیں، جب وہ کرسی سے اتر جاتے ہیں تو ماضی کا قصہ بن جاتے ہیں۔ دوسرا ناظرین یہ کہ جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہے علی امین گنڈا پور، وہ بھی اس تقریب میں آئے، شریک ہوئے، ایک طرح کا تو اس نے ایک اس کا طرف پیش ہونے یا وہاں تقریب میں شریک ہونے کے لیے یہ ایک میسیج بھی ہو سکتا ہے، پیغام بھی ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے بانی پی ٹی عمران خان کی طرف سے وہ ہدایت پہ شریک بھی ہو اس میں، کیونکہ وہ ایک تو یہ آفریدی کا خیبر پختونخوا سے تعلق ہے اور وزیر اعلیٰ بھی خیبر پختونخوا سے، تو ہو سکتا ہے یہ اس کو میسیج جانا ہو۔ دوسرا یہ کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ آفریدی کو چیف جسٹس کو یہ بھی ہو کہ جی میری تقریب میں جو ہے نا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا شریک، حالانکہ اس کے گرفتاری کے وارنٹ نکل چکے ہیں۔ اس نے اسلام آباد پولیس کو یہ ہدایتیں ہیں کہ جب جو ہے علی امین گنڈا پور اگر اسلام آباد میں ہو تو اس کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا جائے، لیکن وہ آج تقریب میں آئے، شریک ہوئے، واپس چلے گئے، تو یہ اس طرح ہوتا ہے۔ آخر میں ناظرین وزیر اعلیٰ پنجاب بھی اس تقریب میں تھی، بلوچستان کے وزیر اعلیٰ بھی تھے، لیکن ایک کرسی خالی تھی، وہ سندھ کے وزیر اعلیٰ سے مراد علی شاہ، جو ہمیشہ وہ کسی ایوان صدر میں ہونے والی تقریب میں کسی کو مس نہیں کرتے، لیکن وہ شریک نہیں ہوئے تو اس کی کرسی خالی پڑی تھی۔ ناظرین آج کے لیے اتنا، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔